बेटी की जली हुई मैयत देखकर मेरा दिल तड़प उठा था। सब कह रहे थे कि मेरी बेटी ने खुद अपनी जान ली है, मगर मैं जानता था जहेज न देने की वजह से उसके ससुराल वालों ने उसे मारा था। वो रोज मुझे फोन करती और रोकर कहती थी, अब्बा जहेज का सामान लेकर दे वरना ससुराल वाले मुझे मार देंगे। जबकि शादी के वक्त उसकी सास ने कहा था, हमें जहेज नहीं, बस आपकी बेटी चाहिए। अब मैं गरीब बेटी को जहेज कहाँ से लाकर देता। बेटी को दफनाने के बाद मैं सारी रात अल्लाह से इंसाफ मांगता रहा। रात 2 बजे मेरा दामाद मुझे लेने आ गया और जबरदस्ती मुझे अपने घर ले गया, मगर वहाँ का मंजर देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं रोते हुए सजदे में गिर गया, क्योंकि मैं एक सादा सा मजदूर था। कभी काम लगता तो कभी काम ना लगता, मगर जब घर आता तो अपनी बेटी को मुस्कुराता देखकर अपने सारे गम भूल जाता। मैं चाहता था कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, मगर मेरे हालात ने मेरा साथ ही ना दिया और बेटी जवान हो गई। अब उसकी शादी के लिए जहेज का ख्याल मेरे दिल पर बोझ की तरह रहता। मैं हर वक्त अल्लाह से दुआ करता और कहता, या अल्लाह, मैं गरीब हूँ, मगर मेरी बेटी के नसीब अच्छे लिख दे, उसे कोई दुख ना देना। एक दिन मोहल्ले की एक औरत हमारे घर आई और कहने लगी, हमारे रिश्तेदारों में एक लड़का है, नेक और सुलझा हुआ, नौकरी भी करता है, आप चाहें तो अपनी बेटी का रिश्ता कर सकते हैं। मेरी आंखों में रोशनी भर गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद अल्लाह ने मेरी दुआओं का जवाब दे दिया है। मैंने बेटी से कहा, बेटी, एक रिश्ता आया है, अमीर घर के लोग हैं, लड़का नौकरी करता है। वो थोड़ा सा शर्माकर बोली, अब्बू, अगर आपको ठीक लगे तो मुझे भी मंजूर है। उसकी आंखों में ख्वाबों की रोशनी थी और मेरे दिल में सुकून उतर आया। रिश्ता जल्दी तय हो गया, मगर जब शादी करीब आई तो गुर्बत ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। लोग कहने लगे, जहेज कितना बना रहे हो, शादी धूमधाम से होनी चाहिए। मैं अंदर से टूटता मगर ऊपर से हौसला दिखाता। मैंने मजदूरी के बाद छोटे छोटे बर्तन खरीदने शुरू किए, कभी तिनका, कभी लकड़ी की कुर्सी, कभी बर्तनों का एक छोटा सा सेट। हर चीज उठाते हुए मेरा दिल कहता कि ये कम है, मगर मेरी बिसात यही थी। एक दिन बेटी मेरे पास आई, बोली, अब्बू, आप परेशान क्यों हैं? मैंने कहा, बेटी, तेरा जहेज बहुत कम है। उसने मुस्कुराकर मेरे हाथ थाम लिए। अब्बू, मुझे सब कुछ मिल गया है, आपकी मोहब्बत मेरा सबसे बड़ा जहेज है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे गले लगा लिया। शादी का दिन आया तो बेटी दुल्हन बनी। यूं लगता था जैसे जमीन चांद पर उतर आया हो। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। मेरी आंखें बार बार भर आती थीं। वो बार बार मेरी तरफ देखती और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती, अब्बू, आप क्यों रो रहे हैं, खुश रहें ना। मैंने जवाब दिया, बेटी, ये खुशी के आंसू हैं, अल्लाह करे तेरे नसीब रोशन हो। मेहमान तारीफ किए जा रहे थे। कोई कहता, बेटी बड़ी हसीन लग रही है, कोई कहता, काश हमारी बेटी के भी ऐसे नसीब हों। मगर मेरे दिल में एक कांटा सा अटका हुआ था। मेरे पास बड़ी दावत का इंतजाम करने को पैसे न थे। शादी सादगी से हुई। मैंने लोगों से नजरें बचाई ताकि कोई ताना ना दे। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह को कहा, या अल्लाह, मेरी बेटी के नसीब अच्छे लिख दे। मैंने जो कमी की है वो अपनी रहमत से पूरी कर देना। जब रुखसती का वक्त आया तो मेरा दिल जैसे टूट गया। बेटी ने रोते हुए कहा, अब्बू, आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं कभी आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी। मैंने उसके माथे को चूमा और कहा, बेटी, तू मेरा फख्र है, हमेशा सब्र और शुक्र से जिंदगी गुजारना। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, मगर मैंने मुस्कुराकर उससे रुखसत किया। वो जा रही थी और मैं उसे जाते देख रहा था। मेरी टांगें जैसे जमीन से जमी हुई थी। दिल कह रहा था कि रोक लो, मगर जुबान दुआ दे रही थी। उसकी सास ने आगे बढ़कर कहा, चचा जी, आपने बेटी अच्छी दी है, बाकी सब अल्लाह के हवाले। मैंने नजरें झुका ली और बेटी को जाते देखता रहा। दिल के अंदर एक अजीब सी खलिश थी। बेटी की शादी को चंद दिन हुए थे कि उसकी पहली कॉल आई। आवाज भारी और दबी हुई थी। उसने कहा, अब्बू, मुझे लगता है कि ये लोग खुश नहीं हैं। सास बार बार कहती है, जहेज कहाँ है, ये सब कुछ कम है। मेरा दिल टूट गया। मैंने धीरे से कहा, बेटी, सब्र करो, वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा। मगर वो जवाब में बोली,
अब्बू, ये लोग खाने की प्लेट तक छीन लेते हैं, मुझे भूखा छोड़ देते हैं। ये सुनकर मेरा हाथ कांप गया। मैंने उसके आंसुओं को महसूस किया, मगर अल्फाज नहीं निकल सके। मैं जानता था कि अब हालात आसान नहीं रहेंगे। एक दिन बेटी ने मुझे बताया कि शोहर नशे में आता है और गुस्से में धुत होकर दरवाजा बाहर से बंद कर देता है और कहता है, तू कैदी है, तुझे आजाद होने का हक नहीं। वो बेटी जो बचपन में आजाद परिंदे की तरह हंसती थी, अब पिंजरे में कैद थी। वो रोकर बोली, अब्बू, जब मैं दरवाजे पर दस्तक देती हूँ तो वो हंसते हैं। मैंने दिल पर पत्थर रखकर कहा, बेटी बर्दाश्त कर, शायद हालात बदल जाएं। मगर मुझे मालूम था कि उसका हर दिन अजियत से भरा है। सास की सख्ती बढ़ती गई। एक दिन बर्तन धुलवाते वक्त उसने जानबूझकर खोलते पानी का बर्तन उलट दिया। बेटी के हाथों पर छाले पड़ गए। उसने मुझे दिखाते हुए कहा, अब्बू देखें, ये निशान कभी नहीं जाएंगे। मैंने कहा, बेटी, अल्लाह के सामने ये जख्म गवाही देंगे। मगर अंदर ही अंदर मैं खुद को कोस रहा था। शोहर की मारपीट रोज की कहानी बन गई। एक रात बेटी ने रोते हुए कहा, अब्बू, वो मुझे नशे में लाते मारता है और कहता है, तू मेरे सर पर बोझ है। मैंने उसे दिलासा दिया, बेटी, अल्लाह से दुआ मांगो, सब्र ही तुम्हारा हथियार है। उसने सिसकते हुए कहा, अब्बू, मेरे आंसू तक ये लोग बर्दाश्त नहीं करते। एक दिन बेटी ने बताया कि सास ने उसका दुपट्टा खींचकर कहा, ये कपड़े जहेज के हैं, शर्म नहीं आती। वो बेटी जिसे मैंने अपनी बिसात के मुताबिक इज्जत से रुखसत किया था, वो अब रोज जिल्लत सह रही थी। उसने कहा, अब्बू, मेरी हंसी उनको गाली लगती है। जब मैं हंसती हूँ तो कहते हैं ड्रामा करती है, जब रोती हूँ तो कहते हैं मनहूस है। सास ने एक दिन जानबूझकर खाने में मिर्चें डाल दी और कहा, खा लो, ये तुम्हारे नसीब का है। बेटी ने फोन पर कहा, अब्बू, मेरी जुबान जल गई, मगर उनके सामने खामोशी ही मेरी ढाल है। फिर एक और दिन उसने बताया कि उसके कपड़े नौकरानी को दे दिए गए और कहा गया, ये कपड़े तुम्हारे लायक नहीं, नौकरानी के हैं। बेटी की आवाज दिन ब दिन बुझती जा रही थी। एक दिन उसने कहा, अब्बू, मुझे लगता है ये लोग मेरा दम घोंट देंगे। मैंने कहा, बेटी, अल्लाह पर भरोसा रखो। मगर मुझे मालूम था कि उसके अल्फाज किसी बड़े तूफान की खबर हैं। इस दौरान ससुरालियों ने उसे ईद के दिन भी जलील किया। उसने कहा, अब्बू, सब नए कपड़े पहनते हैं और मुझे पुराना जोड़ा दिया गया। दिल चाहा आपके पास आ जाऊं, मगर इजाजत नहीं मिली। मैंने आंखों में आंसू छुपा लिए और कहा, बेटी, सब्र ही तेरा सहारा है। एक दिन जब मैं उससे मिलने गया तो उसके हाथों पर छाले और आंखों के गिर्द नीले निशान थे। वो मुस्कुराकर बोली, अब्बू, आप फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ। मगर उसकी मुस्कुराहट में दुख की लकीर साफ झलक रही थी। मेरा दिल टूट रहा था। मैं जानता था मेरी बेटी अंदर से मर रही है, लेकिन वो सब्र का समंदर बनी खड़ी थी। मैं उसके दुख सुनता और बस अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह, मेरी बेटी के नसीब अच्छे कर दे, उस पर रहम फरमा। मगर दिल के अंदर एक आहट थी, ये कहानी खुशियों पर खत्म नहीं होगी। बेटी की आवाज दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक शाम उसने फोन पर कहा, अब्बू, ये लोग मुझे जानबूझकर नमकीन सालन देते हैं ताकि खा ना सकूं। मैंने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, तुम कुछ और पका लिया करो। वो थकी हुई आवाज में बोली, अब्बू, मुझे किचन के करीब जाने भी नहीं देते, जो कुछ देते हैं वो ही खाना पड़ता है। ये सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो अक्सर 2 दिन तक भूखी रहती। एक दिन उसने कहा, अब्बू, पेट में ऐसी आग लगी रहती है कि आंखों से आंसू भी नहीं निकलते। सास की बातों में जिल्लत ही जिल्लत थी। एक दिन बेटी ने बताया, अब्बू, सबके सामने मेरा दुपट्टा नोच लिया, कहने लगी, यही कपड़े जहेज में लाई थी। वो लम्हा मेरी बेटी की इज्जत को चीरकर गुजर गया। वो शर्मिंदगी के मारे सर झुकाकर खड़ी रही, मगर किसी ने उसका दिफा न किया। शोहर आगे बढ़ा और बोला, तू मेरे पाँव की जूती भी नहीं। ये अल्फाज सुनकर मैं जमीन पर बैठ गया। मेरे दिल से एक सर्द आह निकली। जब वो बीमार हुई तो किसी ने दवा तक ना दी। बेटी ने बताया, अब्बू बुखार में जलती रही, मगर उन्होंने कहा, मर भी गई तो हमें
کیا، یہ تو بوجھ ہے۔ میں نے کہا بیٹی ہمت کرو، اللہ شفا دے گا، لیکن اندر سے میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ دن تھا کہ میری نیندیں اڑ گئیں۔ میں نے کئی بار دوا خرید کر بھیجی، مگر وہ لوگ کہتے ہمیں نہیں چاہیے، اپنے پاس رکھو۔ عید کا دن آیا، بیٹی نے روتے ہوئے کہا ابو سب نے نئے کپڑے پہنے تھے، مجھے پرانا جوڑا دے دیا گیا۔ میں ان کے درمیان کھڑی تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے دیوار سے لگا دیا ہو۔ وہ پھر رکی اور بولی ابو میرا دل چاہتا ہے آپ کے پاس آ جاؤں، مگر اجازت نہیں دیتے، میرا جسم کپ کپا گیا۔ میں نے کہا بیٹی صبر کرو، اللہ بہتر کرے گا، مگر یہ الفاظ مجھے خود بھی کمزور لگے۔ ایک دن بیٹی نے بتایا کہ کھانے کی میز پر اسے الگ بٹھایا جاتا ہے۔ وہ بولی ابو سب مل کر کھاتے ہیں اور مجھے کونے میں تھالی دے دیتے ہیں، اگر تھوڑا سا کھانا مانگوں تو کہتے ہیں تیرے باپ نے کچھ دیا تھا جو مانگ رہی ہے۔ میں سن کر خاموش رہا، مگر اندر سے ٹوٹتا چلا گیا۔ اس نے بتایا کہ اکثر رات کو سونے کے لیے جگہ بھی نہیں ملتی۔ وہ بولی ابو بستر پر جگہ نہ دے تو میں زمین پر لیٹ جاتی ہوں، ان کا کہنا ہے کہ غریب کی بیٹی کو نرم بستر کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا بیٹی یہ سب ظلم ہے، مگر اللہ کا صبر سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ساس کا ظلم بڑھتا گیا۔ بیٹی نے کہا ابو ایک دن سب کے سامنے بولی یہ لڑکی ہمارے لیے منحوس ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ سر جھکائے کھڑی رہی، دل چاہا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں غائب ہو جائے۔ ایک دن اس نے کہا ابو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ماں باپ کے گھر جانے دو، تو بولے واپس گئی تو پھر کبھی مت آنا۔ میں نے اس کے آنسو سنے اور دل ہی دل میں فیصلہ کیا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اسے اپنی چھت کے نیچے ضرور لاؤں گا، مگر حالات کے جبر نے میرے پاؤں باندھ دیے تھے۔ بیٹی اکثر کہتی ابو میں دعا کرتی ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے، اگر کبھی میں نہ رہی تو آپ مجھے معاف کر دینا۔ میں نے فوراً کہا ایسی بات نہ کرو بیٹی، اللہ بڑا مہربان ہے، مگر اندر سے میرا دل لرز گیا۔ میری بیٹی ایک صبر کا پہاڑ تھی، وہ دن بدن کمزور ہو رہی تھی، مگر ظلم کے سامنے کھڑی رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اب اندر سے بجھ رہی ہے، اس کی ہنسی ختم ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں میں ہمیشہ تھکن رہتی تھی، اور میں سوچتا یہ وہی بیٹی ہے جسے میں نے خوابوں کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا یا اللہ میری بیٹی کو محفوظ رکھنا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ یہ ظلم رکنے والا نہیں، یہ بھوک، یہ ذلت، یہ تانے اس کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ ہر آنے والا دن میری بیٹی کو اور توڑ دے گا۔ میری بیٹی اکثر کہتی ابو میرا دل گھبراتا ہے، لگتا ہے یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس کی آواز میں ایسی لرزش ہوتی کہ میں رات بھر سو نہ پاتا۔ میں اسے دلاسا دیتا بیٹی یہ سب وقت کی بات ہے، ہمت رکھو، مگر وہ خاموش ہو جاتی اور پھر دھیرے سے کہتی ابو یہ لوگ میرا ہر دن آزمائش بنا دیتے ہیں۔ ایک دن اس نے بتایا کہ جھگڑے کے دوران ساس نے کہا اگر واقعی سچ بول رہی ہو تو قرآن پر ہاتھ رکھو۔ بیٹی نے قرآن اٹھایا اور کہا میں سچ بول رہی ہوں۔ اس پر ساس نے طنز کیا یہ قرآن بھی جھوٹ بولتا ہے۔ یہ سن کر میرا دل لرز گیا، ایمان کو بھی مذاق بنایا گیا تھا۔ کچھ دن بعد بیٹی نے بتایا کہ اس کا موبائل توڑ دیا گیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا ابو وہ بولتا ہے کہ ابو سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے آنکھوں میں آنسو چھپا کر کہا بیٹی میں کمزور ضرور ہوں، مگر اللہ مضبوط ہے۔ اس نے جواب دیا ابو میری بات سننے کے لیے آپ ہی رہ گئے ہیں، جب آپ کی آواز نہیں سن سکوں گی تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ یہ الفاظ میرے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو گئے۔ اب وہ پڑوسن کے فون سے کسی طرح چھپ کر مجھے کال کرتی تھی۔ ایک دن اس کی آواز کانپ رہی تھی، وہ بولی ابو اگر کچھ ہو گیا تو میری آواز بند مت کرنا، دنیا کو بتا دینا کہ مجھے کس نے مارا ہے۔ میں نے کہا بیٹی ایسی باتیں نہ کرو، اللہ بڑا کارساز ہے۔ وہ روتی رہی اور میں اس کی سسکیاں سن کر خاموش ہو گیا۔ ساس اور شوہر کا ظلم اب کھلے عام ہونے لگا تھا۔ ایک دن بیٹی نے بتایا ابو انہوں نے میرے کپڑے گلی میں پھینک دیے تاکہ محلہ تماشا دیکھے، سب مجھے حقارت سے دیکھتے رہے اور وہ ہنستے رہے۔ میں نے سوچا عزت جو میرے لیے سب کچھ تھی وہ میری بیٹی کے ہاتھوں سے چھین لی گئی تھی۔ ایک اور دن اس نے کہا ابو مجھے کچن میں قید کر دیا گیا، 2 دن تک باہر نہیں نکلنے دیا، میں بھوکی رہی، پیاس سے میرا حلق خشک ہو گیا،
میں نے پوچھا بیٹی پانی بھی نہ دیا؟ وہ بولی ابو صرف ایک گلاس پانی دیا، وہ بھی مذاق اڑا کر۔ میں دیوار سے سر ٹکرا دینا چاہتا تھا مگر میرے پاس سوائے دعا کے کچھ نہ تھا۔ بیٹی کے شوہر نے ایک دن اسے سب کے سامنے تانا دیا، تیری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے سوال کرنے کی؟ تیرے باپ نے کچھ دیا تھا؟ بیٹی نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لی۔ اس نے مجھے بتایا ابو جب وہ یہ بات کہتا ہے تو مجھے لگتا ہے میرا وجود ہی بوجھ ہے۔ میں نے کہا بیٹی تیری ہستی میرے لیے سب سے قیمتی ہے۔ بیٹی نے بتایا کہ محلے کے بچے تک اس پر ہنستے ہیں۔ ابو جب وہ مجھے صحن میں رلا دیتے ہیں تو بچے کہتے ہیں یہ وہی ہے جس کے کپڑے گلی میں پھینکے گئے تھے۔ اس کا دل ٹوٹ جاتا اور میں اس کی آواز میں وہ زخم محسوس کرتا۔ ایک رات اس نے کہا ابو آج انہوں نے میرے کھانے میں نمک ڈال کر، ہنسی اڑاتے ہوئے کہا غریب کی بیٹی کو یہی کھانا نصیب ہے۔ میں نے کہا بیٹی اللہ کی رحمت وسیع ہے، ایک دن یہ سب ظلم ان کے گلے کا پھندا بنے گا۔ وہ بولی ابو وہ دن دور ہے مگر میرا صبر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ شوہر نے ایک دن کہا اگر تیرے باپ کے پاس ہمت ہوتی تو آج یہ حالت نہ ہوتی، تمہیں بیچ کر شاید وہ کچھ پیسے کما لیتا۔ بیٹی یہ بات دہراتے ہوئے سسکی اور بولی ابو میں ان کے الفاظ سے زیادہ ان کی نظروں سے ڈرتی ہوں۔ میں خاموش رہا کیونکہ میرے پاس جواب نہ تھا۔ بیٹی اب بار بار کہتی ابو دل گھبراتا ہے، یہ مجھے ختم کر دیں گے۔ میں اسے حوصلہ دیتا مگر اندر سے میرا اپنا یقین بھی ہل چکا تھا۔ ایک دن اس نے کہا ابو اگر میں نہ رہی تو آپ میرا حق لینا۔ یہ سن کر میری روح کانپ گئی۔ میں سوچتا رہا کہ غربت نے مجھے کیسے مجبور بنایا۔ اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو میں اپنی بیٹی کو ان درندوں کے ہاتھوں سے چھڑوا لیتا مگر میرے ہاتھ خالی تھے، صرف دعاؤں سے بھرے ہوئے۔ میں جانتا تھا کہ میرا صبر امتحان میں ہے مگر میری بیٹی کا صبر ہر دن آگ میں تپتا جا رہا ہے۔ میں نے اللہ کی طرف دیکھ کر کہا یا رب اگر یہ میرا امتحان ہے تو مجھے طاقت دے مگر میری بیٹی پر رحم فرما، اسے معاف کر دے، اسے اپنے امن میں لے لے۔ اس دعا کے بعد بھی میرا دل بے چین رہا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اب آنے والے دن اور زیادہ بھاری ہوں گے۔ بیٹی اکثر تھکے ہوئے لہجے میں کہتی ابو جب میں ہنستی ہوں تو یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں اور جب روتی ہوں تو کہتے ہیں ڈرامہ کرتی ہے۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ جاتا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ ذرا سی ہنسی تو ساس نے سب کے سامنے کہا یہ منحوس خوش کیوں ہو رہی ہے، تجھے ہم خوش رہنے کے لیے نہیں لائے۔ وہ خاموش ہو گئی اور کمرے میں جا کر روتی رہی۔ اگلے دن اس نے کہا ابو میری ہنسی ان کے لیے گالی ہے اور میرے آنسو مذاق۔ ایک دن ساس نے اس پر جھاڑو توڑ دیا۔ بیٹی نے مجھے بتایا ابو میں نے بس ایک گلاس پانی غلط جگہ رکھ دیا تھا تو اس نے جھاڑو میرے سر پر دے مارا اور کہا تو نکرانی بھی نہ بن سکی۔ وہ بولی ابو میرا سر پھٹ گیا مگر کسی نے مرہم تک نہ دیا۔ میں نے کہا بیٹی صبر کرو، یہ ظلم ہمیشہ نہیں رہے گا مگر میرے الفاظ کھوکھلے لگتے تھے، تشدد کی شکلیں بدلتی رہیں۔ ایک دن اس نے کہا ابو استری جان بوجھ کر میرے بازو پر لگائی گئی، جلد جل گئی۔ میں نے چیخ مار دی مگر کسی نے پرواہ نہ کی۔ پھر کچھ دن بعد اس نے بتایا کہ تپتے توے سے اس کی انگلی چھوائی گئی۔ ابو میری انگلیاں جلی ہوئی ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کام کرو ورنہ اور سزا ملے گی۔ میں سن کر پتھر کا ہو گیا۔ شوہر کے تانے اب حد سے گزر گئے تھے۔ ایک دن سب کے سامنے اس نے کہا تمہارا باپ ہمیں بیٹی نہیں بوجھ دے گیا ہے۔ بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے مجھے بتایا ابو میں نے سوچا سب کے سامنے بولوں کہ میرا باپ میرا فخر ہے مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ میں نے اسے تسلی دی بیٹا تیرا باپ دنیا کا سب سے خوش نصیب ہے کہ تو اس کی بیٹی ہے۔ ایک دن بیٹی نے بتایا کہ اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر سب باہر گئے۔ اس نے کہا ابو پورا دن اندھیرے کمرے میں بیٹھی رہی، کھڑکی کے باہر بچے کھیلتے رہے اور میں سوچتی رہی کہ میں قیدی ہوں۔ دوسرے دن اس نے کہا کہ اسے پانی کے بغیر کام کرایا گیا۔ ابو برتن دھلائے گئے مگر پانی نہ دیا گیا۔ جب میں نے کہا کہ پیاس لگ رہی ہے تو ساس نے کہا غریب کی بیٹی پیاس سے ہی مرے تو اچھا ہے۔ شوہر نے ایک دن نشے میں آ کر اس کو زمین پر دھکا دیا۔ بیٹی نے کہا ابو میرا سر دیوار سے لگا اور خون نکلنے لگا۔
मगर उसने कहा ड्रामा कर रही है। अगले दिन उसने बताया कि कपड़े धोते वक्त उसे धूप में बिठाया गया इतनी देर कि उसका रंग जल गया। वो बोली, अब्बू, मेरा जिस्म जल रहा था, मगर मुझे हंसकर कहने लगे, ये है तेरी सजा। एक दिन उसने कहा, अब्बू, मुझे इतना धक्का दिया गया कि मैं सीढ़ियों से गिर गई, कमर में दर्द है, मगर किसी ने पूछा तक नहीं। मैंने कहा, बेटी, डॉक्टर को दिखाओ। वो बोली, अब्बू, यहाँ बीमारी की इजाजत भी नहीं। बेटी की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो बोली, अब्बू, मैं दिन रात उनकी नफरत सहती हूँ। एक दिन हंसी तो उन्होंने कहा ड्रामा करती है, दूसरे दिन रोई तो कहा हमें तेरी शक्ल से नफरत है। ये अल्फाज मेरे दिल को काट गए। उसने बताया कि सास अक्सर कहती है ये लड़की हमें बर्बाद करने आई है। एक दिन उन्होंने उसके सर पर पानी का बर्तन उंडेल दिया। बेटी ने कहा, अब्बू, मैं भीग गई, मगर खामोश रही, क्योंकि बोलूं तो और मार पड़ती है। शोहर ने एक दिन कहा, अगर मुझे सुकून चाहिए तो तुझे मरना होगा। मैंने उस वक्त सोचा कि मेरी जिंदगी वाकई खत्म हो गई है। मैंने उसे कहा, बेटी, हिम्मत ना हारना, अल्लाह तेरे साथ है। वो हर दिन नए जख्म के साथ जिंदा रहती और हर रात अल्लाह को पुकार कर सो जाती। सुबह फिर उठती, फिर वही जिल्लत, फिर वही ताने, फिर वही जुल्म। मैं दुआ करता रहा कि ये सब्र का इम्तहान खत्म हो और मेरी बेटी को सुकून मिले, मगर मैं जानता था कि ये बढ़ते हुए जुल्म अभी रुके नहीं थे। पड़ोसन एक दिन दरवाजे पर आकर हिचकिचाई। उसने आहिस्ता से कहा, चचा जी, आपकी बेटी पर जुल्म हो रहा है, ये लोग उसे मार डालेंगे। उसके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह उतर गए। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ बहन? उसने नजरें झुकाई और बोली, मैंने खुद देखा है, वो लड़की दिन रात रोती है, उसकी आवाज घर की दीवारों से टकराकर गली में आती है, मगर आपकी बेटी सब्र करती है और फिर भी कुछ नहीं कहती। मैंने सर पकड़ लिया। उसके बाद मेरी बेटी की आवाज और भी टूटने लगी। एक रात उसने सिसकते हुए कहा, अब्बू, मुझे लगता है ये मेरा सांस रोक देंगे। मैं कांप गया और कहा, बेटी, अल्लाह इंसाफ करेगा, तो हिम्मत ना हारना। उसने रोकर जवाब दिया, मैं हिम्मत कैसे ना हारूं अब्बू, मैं हिम्मत तो कर रही हूँ, मगर हर दिन मौत के करीब महसूस होता है। मैंने उसे दिलासा दिया, मगर अंदर से दिल बेबस था। कुछ दिन बाद उसने बताया, अब्बू, आज उन्होंने मुझे कमरे में धक्का दिया और कहा, अब यही मर जा। मैंने कहा, बेटी, ये आजमाइश है, अल्लाह देख रहा है। वो रोती रही और कहा, अब्बू, अगर आपको मेरी आखिरी आवाज सुनाई दे तो दुनिया को जरूर बताइएगा। ये सुनकर मेरी आंखें भीग गईं और मैं रात भर दुआ करता रहा। फिर वो दिन आया जिसने मेरी कमर तोड़ दी। एक पड़ोसी भागता हुआ आया और बोला, चाचा जी, आपकी बेटी के कमरे से धुआं निकल रहा है। मेरा दिल धक से रह गया। मैं पागलों की तरह दौड़ा, मगर रास्ता जैसे तवील होता जा रहा था। जब मैं वहां पहुंचा तो मोहल्ले के लोग चीख रहे थे। बेटी के कमरे से धुआं निकल रहा था और वो अंदर चीख रही थी। किसी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, मगर देर हो गई। आग ने सब कुछ लपेट में ले लिया था। मेरी रूह कांप गई। मैंने चिल्लाकर कहा, मेरी बच्ची को बचाओ, मगर सबके हाथ खाली रह गए। कुछ देर बाद खबर मिली कि बेटी को अस्पताल ले जाया गया है। मैं भागते हुए वहां पहुंचा। मेरे कदमों के नीचे जमीन नहीं थी। अस्पताल के कॉरिडोर में शोर मचा हुआ था। मैंने डॉक्टर का दामन पकड़कर कहा, मेरी बेटी कहाँ है? उसने सर्द लहजे में कहा, वो आग से जलकर मरी है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं तड़प कर बोला, नहीं, ये हादसा नहीं, ये जान लेने की साजिश है। मगर सबने मुझे खामोश कराने की कोशिश की। मैंने बेटी के जले हुए कपड़ों को देखा, उनके टुकड़े मेरी हथेली पर थे। मैंने एक धागा उठाया और सीने से लगा लिया। मैंने जमीन पर गिरकर कहा, या अल्लाह, इंसाफ दे। अस्पताल के बाहर एक आदमी ने आकर कहा, चाचा जी, हमने चीखें सुनी थी, वो मदद मांग रही थी, मगर दरवाजा बाहर से बंद था। ये सुनकर मेरा दिल फट गया। मैंने खुद से कहा, ये कत्ल है। मेरी बच्ची ने आखिरी लम्हे तक मदद मांगी, मगर किसी ने उसे न बचाया। डॉक्टर ने कहा, जलने के निशानात पूरे जिस्म पर हैं। ये आग खुद से नहीं लगी हो सकती, मगर
کاغذ پر لکھ دیا گیا حادثاتی موت۔ میں نے احتجاج کیا، یہ جھوٹ ہے، یہ حقیقت چھپائی جا رہی ہے، لیکن میری آواز دبانے کی کوشش کی گئی۔ میری جیب میں وہ دھاگا اب بھی موجود تھا جو میں نے اس کے کپڑوں سے اٹھایا تھا۔ میں نے اس کو پکڑ کر کہا، یہ ثبوت ہے، یہ میری بیٹی کے ساتھ ظلم بیان کرے گا۔ میں نے ہسپتال کے فرش پر بیٹھ کر بار بار کہا، یا اللہ، یہ دنیا میری بیٹی کو انصاف نہیں دے سکتی، تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ قبرستان تک کا سفر بھی اذیت ناک تھا، لوگ جنازے میں شریک تھے مگر میری آنکھیں صرف تابوت کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، میں نے اسے خوابوں کے ساتھ رخصت کیا تھا، آج میں اسے جلی ہوئی لاش کے طور پر دفنا رہا ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو دفن کیا تو ایسا لگا جیسے زمین بھی رو رہی ہے۔ مٹی ڈالنے والوں کی آنکھوں میں نمی تھی اور فضا بوجھل ہو چکی تھی۔ میری زبان پر ایک ہی دعا تھی، یا اللہ، میری بیٹی کو جنت نصیب فرما۔ رات گزرنا مشکل تھا۔ میں قبر کے پاس بیٹھا رہا، ہوا میں جلنے کی بو ابھی تک باقی تھی۔ جب گھر آیا اور آنکھیں بند کی تو وہی لمحہ خواب میں ایک عجیب منظر میں بدل گیا۔ خواب میں میری بیٹی سامنے کھڑی تھی، اس کا چہرہ نورانی تھا مگر آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی، ابو، مجھے سکون نہیں ملا، میری ساس کو میری قبر پر لے آؤ، اللہ خود انصاف کرے گا۔ میں چونک کر بیدار ہو گیا، پسینے سے تربر تھا، دل کانپ رہا تھا مگر اس کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اگلا دن ہوتے ہی میں نے فیصلہ کیا کہ بیٹی کی بات پوری کروں گا۔ میں اپنی بیٹی کی ساس کے گھر گیا، اس نے دروازہ کھولا تو میں نے کہا، بیٹی خواب میں آئی تھی، وہ چاہتی ہے تم اس کی قبر پر آؤ۔ اس نے نظریں چرائیں اور کہا، ہمیں وقت نہیں، ہمیں یہ سب ڈرامے نہیں کرنے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ ڈرامہ نہیں، یہ اللہ کی عدالت ہے، تمہیں جانا ہوگا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر راضی ہوئی۔ ہم قبرستان کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں لوگ حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا، یہ کیسا معاملہ ہے، کوئی کہہ رہا تھا، لگتا ہے اللہ نے کوئی نشان دکھانا ہے۔ میں نے دل میں کہا، بیٹی، تیرا باپ تیرا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ جب ہم قبر کے قریب پہنچے تو فضا خاموش ہو گئی۔ میری بیٹی کی قبر سامنے تھی۔ جیسے ہی ساس قریب گئی، اچانک اس کے قدم ڈگمگانے لگے، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، پسینہ ماتھے پر نمودار ہوا۔ اس نے قبر کی طرف دیکھا اور ایک چیخ مار کر زمین پر گر گئی۔ لوگ دوڑ پڑے، کسی نے کہا، یہ کیا ہوا، کسی نے کہا، یہ سب نشان ہے۔ میں قبر کے پاس کھڑا تھا اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ میری بیٹی نے قبر کے پردے سے بھی انصاف کی صدا بلند کی تھی۔ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، قبر کی مٹی ہل رہی تھی جیسے بیٹی اپنی بے گناہی بیان کر رہی ہو۔ سب کے چہرے خوف سے بھر گئے۔ اسی لمحے ایک پڑوسی آگے بڑھا، وہ بولا، چاچا جی، رات کو میں نے کچھ دیکھا تھا۔ جب حادثہ ہوا اس کی کچھ دیر بعد میں نے اس عورت کے کپڑوں پر تیل کے دھبے دیکھے تھے۔ وہ جلدی جلدی دھو رہی تھی مگر دھبے ابھی بھی باقی تھے۔ یہ الفاظ سن کر سب کی نظریں ساس پر جم گئیں۔ وہ بے ہوش پڑی تھی مگر اس کا راز کھل رہا تھا۔ ایک اور شخص بولا، میں نے بھی خود شور سنا تھا، وہ لڑکی مدد کے لیے چیخ رہی تھی، دروازہ باہر سے بند تھا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ اب کسی کو شک نہ رہا کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ سازش تھی۔ میں قبر کے قریب بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں کہا، بیٹی، تیری آواز اب سب تک پہنچ گئی ہے، تو خاموشی سے گئی تھی مگر تیری قبر بول پڑی ہے۔ میرے قریب کھڑے ایک نوجوان نے کہا، چاچا جی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اب سچ چھپ نہیں سکتا۔ جب ساس کو ہوش آیا تو وہ قبر کے پاس چیخنے لگی۔ وہ بولی، یہ سب جھوٹ ہے، میں بے قصور ہوں، مگر اس کی کپکپاہٹ سب کچھ بتا رہی تھی۔ لوگ کہنے لگے، جو بے قصور ہوتا ہے وہ قبر دیکھ کر گرنے نہیں لگتا۔ ایک عورت نے کہا، یہی قاتل ہے، ورنہ زمین جو گواہی نہ دیتی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کہا، یا اللہ، یہ تیری نشانی ہے، میری بیٹی بے گناہ تھی اور تو نے دنیا کو اس کی بے گناہی دکھا دی۔ لوگوں نے کہا، چاچا جی، اب آواز اٹھائیے، یہ ظلم برداشت نہیں ہوگا۔ قبرستان کا ماحول بدل گیا تھا۔ کچھ لوگ دعا پڑھنے لگے، کچھ ایک دوسرے کو واقعہ سنا رہے تھے۔ ایک بوڑھا شخص آگے آیا اور کہا، میں اپنی عمر میں پہلی بار ایسا منظر دیکھ رہا ہوں، یہ معاملہ عام نہیں، یہ اللہ کی پکڑ ہے۔
सास का वजूद कब्र के करीब मजीद निढाल होता जा रहा था। उसकी नजरें बार बार कब्र पर पड़ती और वो बेकाबू हो जाती। एक शख्स ने कहा, ये औरत अपने गुनाह के बोझ से डर रही है, इसलिए कब्र के करीब ठहर नहीं पा रही। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। मेरी बेटी खामोश नहीं रही थी, वो दुनिया से रुखसत होकर भी इंसाफ की गवाही दे रही थी। अब लोगों के दिल बदल गए थे। वो सब कह रहे थे कि ये मामला पुलिस और अदालत तक ले जाना होगा। मैं कब्र के करीब झुककर बोला, बेटी तेरा बाप तेरा वादा पूरा करेगा, तू खामोशी से नहीं मिटेगी, तेरी कहानी हर जुबान पर होगी और इंसाफ एक दिन जरूर मिलेगा। बेटी की कब्र पर होने वाली वाक़ये के बाद मेरा दिल मजीद बेचैन रहने लगा। उसी दौरान अचानक उसके मोबाइल से एक वॉइस नोट मेरे हाथ लगा। वो आवाज मेरी रूह हिला गई। मेरी बेटी रोते हुए साफ कह रही थी, अब्बू मुझे जला दिया जाएगा, ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने ये आवाज कई बार सुनी, हर बार दिल चीर कर रख देती। मैंने फैसला किया कि ये आवाज सिर्फ मेरे दिल में कैद नहीं रह सकती। मैं एक वकील के पास गया। उसने वॉइस नोट सुना और फौरन कहा, चाचा जी, ये वाज़े कत्ल है, आपकी बेटी ने अपनी मौत से पहले गवाही दे दी है। मैंने कहा, मगर पुलिस कुछ नहीं कर रही। वकील ने संजीदा लहजे में कहा, ये रिकॉर्ड अदालत में मजबूत सबूत होगा, आप सिर्फ पीछे मत हटना। मैं पुलिस स्टेशन गया और वॉइस नोट सुनाया, मगर वहाँ का रवैया सख्त था। इंस्पेक्टर ने कहा, ऐसे तो कई केस आते हैं, सबूत कमजोर हैं। मैंने गुस्से में कहा, ये मेरी बेटी की आखिरी आवाज है, क्या ये भी आपके लिए सबूत नहीं? वो कंधे उचकाकर बोला, हम देखते हैं। मैं समझ गया कि वो टाल मटोल कर रहे हैं। मायूस होकर मैंने फैसला किया कि अब ये आवाज दुनिया तक पहुंचानी है। मैंने बेटी का वॉइस नोट सोशल मीडिया पर डाल दिया, साथ लिखा, ये मेरी बेटी की आखिरी चीख है, इंसाफ दीजिए। थोड़ी देर में हजारों लोगों ने वीडियो शेयर कर दी। इंसाफ दो, मेरी बेटी चलने लगा। कुछ घंटों में ये आवाज हर कान तक पहुंच गई। लोगों ने कहा, ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। एक सहाफी ने मुझे फोन किया, चाचा जी, हम इस केस पर रिपोर्ट बना रहे हैं, आपकी हिम्मत को सलाम। अगले दिन न्यूज चैनल पर मेरी बेटी का वॉइस नोट नशर हुआ। मैं टीवी के सामने बैठा कांप रहा था। मेरी बेटी की सिसकियां पूरे मुल्क को हिला रही थीं। उसी दौरान एक पड़ोसी ने मुझे सीसीटीवी फुटेज दी। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि हादसे की रात मेरी बेटी की सास कमरे से बाहर निकली थी और हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। वकील ने फुटेज देखकर कहा, ये केस का रुख बदल देगा, अब इनकार मुमकिन नहीं। मैंने वो फुटेज भी सोशल मीडिया पर डाल दी। लोगों का रद्दे अमल और भी तेज हो गया। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह मेरी बेटी की आवाज गूंजने लगी। कोई कह रहा था, ये माँ नहीं जलाई गई, ये कत्ल है। कोई लिख रहा था, कातलों को इबरत का निशान बनाओ। अवामी दबाव बढ़ता गया, मगर उसी दौरान ससुरालियों ने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। एक दिन मेरे दरवाजे पर एक आदमी आया और कहा, अगर अपनी जान प्यारी है तो ये सब बंद कर दो। मैंने जवाब दिया, मेरी जान अब बाकी नहीं रही, मैं अपनी बेटी के इंसाफ के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। वो गुस्से में चला गया। एक रात फोन आया, दूसरी तरफ किसी ने कहा, हम तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम बेटी की मौत को ज्यादा उछाल रहे हो। मैंने कहा, मेरी बेटी को तुमने जलाया है, अब मैं तुम्हें दुनिया के सामने जलाऊंगा। मेरी आवाज कांप रही थी, मगर अज़म मजबूत था। पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के बाद उन्हें मजबूरन हरकत में आना पड़ा। एक इंस्पेक्टर ने मुझे बुलाया और कहा, अब हमें केस को खोलना होगा, आपके पास जितने सबूत हैं वो जमा कराइए। मैंने वॉइस नोट फुटेज और बेटी की पुरानी तस्वीर सबके हवाले कर दिए। उस दौरान तंजीमों ने मेरा साथ देना शुरू किया। एक एनजीओ ने कहा, चाचा जी, आप अकेले नहीं हैं, ये लड़ाई हमारी भी है। औरतों के हकूक के लिए काम करने वाली खवातीन मेरे घर आईं और कहा, हम आपके साथ खड़ी हैं, आप पीछे न हटना। मेरा हौसला बढ़ा। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड बन गया। रात के न्यूज बुलेटिन में एंकर्स कह रहे थे, ये वाकया हादसा नहीं कत्ल है। सवाल ये है कि कब इंसाफ मिलेगा। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर दिल कहता था कि अब ये जंग रुकने वाली नहीं। लोग मेरे गांव आने लगे, कोई फूल लेकर आता, कोई इंसाफ के बैनर्स उठाकर।
ایک نوجوان نے کہا، چاچا جی آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے، ہم سب اس کی آواز ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میری بیٹی اب زمین کے نیچے ہے مگر اس کی چیخ آسمان تک گونج رہی ہے۔ ساس اور شوہر کی طرف سے دھمکیاں بڑھتی گئیں۔ ایک دن میرے گھر پر پتھر پھینکے گئے۔ میں نے وکیل کو بتایا تو اس نے کہا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خوف زدہ ہیں، سچ ہمیشہ جیتتا ہے۔ میری بیٹی کی چیخ اب ہر کان میں گونج رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ دنیا سے گئی ضرور ہے مگر اس کی آواز اب خاموش نہیں۔ اس آواز نے انصاف کی تحریک کو جنم دے دیا ہے۔ اب یہ آواز میرا ہتھیار تھی اور میں جانتا تھا کہ قاتل کتنی ہی کوشش کرے یہ آواز کبھی دب نہیں سکتی۔ میڈیا نے جیسے ہی یہ خبر اٹھائی معاملہ پورے ملک میں پھیل گیا۔ ہر چینل پر یہی کہا جا رہا تھا، یہ حادثہ نہیں بلکہ ایک قتل ہے۔ رات کے بلٹن میں میری آواز نشر ہوئی۔ میں نے کہا تھا، یہ آگ ظلم کی آہ تھی، قاتلوں کو بے نقاب کرو۔ یہ الفاظ سن کر لاکھوں لوگ ہل گئے۔ رپورٹرز میرے گاؤں آنے لگے۔ وہ سوال کرتے، چاچا جی آپ کی بیٹی کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا؟ میں نے انہیں وہی وائس نوٹ، تصویریں اور سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی۔ ایک رپورٹر نے کہا، یہ کیس چھپایا نہیں جا سکتا، اب یہ عوام کا مسئلہ ہے۔ عدالت کی تاریخ پڑھی۔ پہلی پیشی پر جب میں اپنی بیٹی کی تصویر لے کر پہنچا تو باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ عورتیں نعرے لگا رہی تھیں، انصاف دو، انصاف دو۔ کچھ نوجوان پلے کارڈز اٹھائے کھڑے تھے جن پر لکھا تھا، جلائی گئی بیٹی کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر میں نے تصویر کو سینے سے لگا لیا۔ عدالت کے اندر گواہوں نے بیانات دیے۔ ایک پڑوسی نے کہا، میں نے چیخیں سنی تھیں، دروازہ باہر سے بند تھا، یہ خودکشی نہیں ہو سکتی۔ ایک اور نے کہا، ہم نے ساس کو حادثے کی رات مشکوک حالت میں دیکھا تھا۔ جج نے سوال کیا، کیا آپ اپنے بیان پر قائم ہیں؟ گواہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں۔ یہ سن کر سارا کمرے عدالت میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ تب بھی ماہرین کو بھی بلایا گیا۔ انہوں نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہا، یہ جلنے کے زخم خود ساختہ نہیں ہیں، ان کے جسم پر جلنے کے ساتھ ساتھ دباؤ کے نشانات بھی ہیں، یہ کسی کے ہاتھ کا کھیل ہے۔ جج نے فائل بند کی اور کہا، یہ کیس مزید تحقیقات کا تقاضا کرتا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ باہر عورتوں کے حقوق کی تنظیموں نے احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا، اگر اس بیٹی کو انصاف نہیں ملا تو کل کسی اور کی بیٹی جلائی جائے گی۔ ان کے نعرے گونج رہے تھے، قاتلوں کو سزا دو، قاتلوں کو سزا دو۔ میں ان کے بیچ کھڑا تھا۔ ایک عورت میرے پاس آئی اور بولی، چاچا جی آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ لڑائی سب کی ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ بیٹی کی سہیلیاں بھی عدالت کے باہر کھڑی تھیں۔ ان میں سے ایک نے روتے ہوئے کہا، چاچا جی وہ اکثر کہتی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو آواز بلند کرنا، ہم آج اسی کی آواز بنے ہیں۔ دوسرے نے کہا، ہم نے اس کے آنسو اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، وہ دن رات ڈرتی تھی۔ ان کی باتوں نے میرا حوصلہ اور بڑھا دیا۔ میڈیا والے میرے ارد گرد جمع تھے۔ ایک نے مائک میرے سامنے کر کے کہا، چاچا جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے بیٹی کی تصویر اوپر اٹھا کر کہا، یہ میرے خوابوں کی لاش نہیں، یہ انصاف کی پکار ہے۔ میری بیٹی کو جلایا گیا ہے، اب میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک قاتل انجام کو نہیں پہنچتے۔ یہ سن کر وہاں موجود سب نے زوردار تالیاں بجائیں۔ سوشل میڈیا پر بھی یہ معاملہ آگ کی طرح پھیل رہا تھا۔ لوگ اپنے اپنے انداز میں آواز اٹھا رہے تھے۔ کوئی لکھ رہا تھا، یہ کیس صرف ایک باپ کا نہیں، یہ سب کی بیٹیوں کا ہے۔ کوئی ویڈیو بنا کر کہہ رہا تھا، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ #انصاف دو میری بیٹی اب دنیا کے کئی حصوں میں ٹرینڈ کرنے لگا۔ عدالت کے دوسرے دن مزید گواہ پیش ہوئے۔ ایک نے کہا، ساس کے کپڑوں پر تیل کے دھبے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ دوسرا بولا، حادثے سے پہلے گھر میں شور سنائی دے رہا تھا، لڑکی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ یہ بیانات جج کے نوٹس میں گئے۔ وکیل نے کہا، یہ سب مل کر قتل کا ثبوت ہیں، اب مجرم چھپ نہیں سکتے۔ ساس اور شوہر کے وکیل نے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ کہانی گھڑی گئی ہے۔ مگر عدالت میں شور مچ گیا، لوگ بولنے لگے، ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
جج نے سختی سے کہا خاموشی اختیار کی جائے، کیس کے حقائق عدالت طے کرے گی۔ میری بیٹی کی تصویر عدالت میں سامنے رکھی گئی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میرے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے کہا یہ چہرہ اب ثبوت ہے، یہ صرف میری بیٹی کا نہیں بلکہ ہر اس بیٹی کا ہے جسے ظلم کا شکار بنایا گیا۔ میری آواز کانپ رہی تھی مگر الفاظ بجلی کی طرح گونج رہے تھے۔ عدالت کے باہر ایک نوجوان نے آ کر کہا چاچا جی، ہم آپ کے ساتھ سڑکوں پر بھی نکلیں گے، یہ جدوجہد رکے گی نہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا میری بیٹی اب صرف میری نہیں رہی، وہ سب کی بیٹی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں ایک عجیب طاقت جاگ چکی تھی۔ اب یہ جنگ صرف ایک باپ کی نہیں تھی، یہ انصاف کی جدوجہد تھی جو پورے معاشرے کی جنگ بن گئی تھی۔ عدالت کے دروازے پر اس دن ایک ہجوم اکٹھا تھا، عورتیں، مرد، نوجوان، سب ہاتھوں میں پلے کارڈز لیے کھڑے تھے۔ کسی پر لکھا تھا قاتلوں کو سزا دو اور کسی پر بیٹیوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ جب پولیس کی گاڑی رکی اور میری بیٹی کی ساس کو ہتھکڑیوں میں عدالت کے اندر لایا گیا تو لوگوں کے چہروں پر غصہ اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس عورت نے سب کے سامنے نظریں جھکا لیں، اس کے لب کپ کپانے لگے، آنکھیں ڈر سے خالی ہو گئیں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا یا اللہ، یہ تیرا نظام ہے، آج ظالم کا دل خود گواہی دے رہا ہے۔ اندر سماعت شروع ہوئی۔ جج نے کہا ثبوت اور گواہوں کو پیش کیا جائے۔ ایک پڑوسی کھڑا ہوا اور کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ حادثے کی رات دروازہ باہر سے بند تھا، لڑکی چیخ رہی تھی مگر کسی نے نہیں کھولا۔ دوسرا گواہ کھڑا ہوا اور بولا میں نے ساس کو ہاتھ میں تیل کی بوتل کے ساتھ دیکھا تھا۔ ان کی زبانیں کھل گئیں اور ہر بیان میری بیٹی کی سچائی کو اور واضح کرتا گیا۔ عدالت میں موجود ہر شخص سانس رو کے سنتا رہا۔ طبی ماہرین کو بلایا گیا، انہوں نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہا جلنے کے نشانات کے ساتھ ساتھ پورے جسم پر دباؤ اور کھینچنے کے نشانات بھی ہیں۔ یہ خود ساختہ حادثہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی کے ہاتھ کا کھیل ہے۔ یہ سنتے ہی سناٹا چھا گیا، ساس کی نظریں مزید جھک گئیں۔ میں آگے بڑھا، میرے ہاتھ میں قرآن تھا۔ میں نے بلند آواز میں کہا یا اللہ، یہ میری بیٹی کی امانت ہے، انصاف کر دے۔ کمرے عدالت گونج اٹھا۔ جج نے سب کو خاموش کرایا مگر میری آواز دیواروں سے ٹکرا کر گونجتی رہی۔ مجھے لگا جیسے بیٹی کی آخری چیخیں اب ان دیواروں میں قید نہیں بلکہ فیصلہ مانگ رہی ہیں۔ میری بیٹی کی تصویر عدالت میں سامنے رکھی گئی۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا یہ تصویر میرے خوابوں کی لاش نہیں، یہ انصاف کی پکار ہے۔ میری بیٹی کو جلایا گیا ہے اور اب اس کی صدا کو دنیا بھر نے سن لیا ہے۔ جج نے ریکارڈ پر لکھوایا مدعی کی طرف سے ثبوت اور گواہ مضبوط ہیں۔ میڈیا کے نمائندے عدالت کے باہر رپورٹ کر رہے تھے۔ ایک صحافی نے کہا یہ کیس اب ایک علامت بن گیا ہے، یہ صرف ایک خاندان کی کہانی نہیں، یہ پورے معاشرے کا المیہ ہے۔ باہر ہجوم کے نعرے مزید بلند ہو گئے، عورتیں کہہ رہی تھیں ہم سب بیٹیاں ہیں، ہمیں انصاف چاہیے۔ جب سماعت اپنے اختتام کی طرف بڑھی تو جج نے کہا عدالت حقائق کا بغور جائزہ لے گی، اگلی تاریخ پر فیصلہ سنایا جائے گا۔ یہ سنتے ہی لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں، کچھ کہنے لگے اب انصاف ملے گا، اب قاتل بچ نہیں پائیں گے۔ عدالت سے باہر آتے ہوئے ایک نوجوان میرے پاس آیا اور بولا چاچا جی، آپ نے ہمت نہیں ہاری، اس لیے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ لڑائی سب کی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا بیٹا، یہ میرا اکیلا دکھ نہیں، یہ ہر اس باپ کا دکھ ہے جس کی بیٹی اس معاشرے میں ظلم سہتی ہے۔ اس رات میں نے پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا بیٹی، تمہارے ابو نے انصاف مانگا ہے، اللہ تمہارا حق دلوائے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں ایک سکون اتر رہا تھا۔ مجھے لگا کہ میری بیٹی کی قربانی اب ضائع نہیں ہوگی۔ سوشل میڈیا پر #انصاف دو میری بیٹی اب بھی ٹرینڈ کر رہا تھا۔ لوگ عدالت کے باہر کے مناظر شیئر کر رہے تھے۔ ایک ویڈیو میں نظر آ رہا تھا کہ ساس کی حالت غیر تھی، لوگ کمنٹس میں لکھ رہے تھے اب اس کا انجام قریب ہے۔ ایک اور ویڈیو میں میری آواز گونج رہی تھی، میری بیٹی کی چیخ اب دنیا کے کانوں میں ہے، یہ کبھی دب نہیں سکتی۔ میرے گاؤں کے بچے تک اب نعرے لگا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے چاچا جی کی بیٹی کو انصاف ملنا چاہیے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے سوچا میری بیٹی چلی گئی مگر اس کی یاد نے ایک تحریک کو جنم دیا ہے۔
عدالت کی اگلی تاریخ مقرر ہو گئی تھی۔ ہر دن گزرنے کے ساتھ عوامی دباؤ بڑھ رہا تھا۔ لوگ کہتے تھے فیصلہ جلد آنا چاہیے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا بیٹی تیرا ابو تیرا وعدہ پورا کرے گا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میری بیٹی اب صرف میری نہیں رہی، وہ ایک آواز بن گئی ہے، ایک پکار جو ہر گھر کی بیٹی کے لیے ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں سکون کہ بیٹی کی قربانی اب تحریک میں بدل گئی ہے۔ انصاف کے دروازے پر دستک دی جا چکی تھی اور اب وہ کھل کر رہے گا۔